السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میرے سننے والے جہاں کہیں سے بھی مجھے سن رہے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہی ہوں گے۔ آئیے آج کی ایک اور ہارر اسٹوری اسکیری نائٹ ان لائبریری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میرا نام ذوالقرنین ہے۔ میں کانا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے آگے شہر کی جانب چلا گیا۔ میرے ابو کی دلی خواہش تھی کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں۔ اس کے لیے مجھ کو بہت محنت کرنی تھی۔ بس میں بھی ایک خوبصورت سے شہر آ کر اپنی زندگی کو شہر کے رنگ میں رنگنے لگا۔ اچھی تعلیم کے چکر میں نے خود کو شہری جیسا بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہاں کی گفتار، لب و لہجہ اور پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کے طرز طریقے اپنا لیے تھے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اگزام قریب تھے۔ مجھے تھوڑی پریشانی پیش آ رہی تھی کیونکہ کورس کے علاوہ مجھے اسپیشل نوٹس بھی بنانے تھے۔ تب میرے دوست نے کہا کہ یہاں پر ایک بہت پرانی لائبریری ہے، پتہ کرتا ہوں، اگر وہ کھلتی ہوئی تو تم اپنے نوٹس وہاں سے کیوں نہیں تیار کر لیتے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ویسے بھی یہاں میں کسی کو اتنا جانتا نہیں ہوں۔ اب کیا تھا، لائبریرین سے میرے دوست نے بات کر لی جس کا نام ریحان تھا۔ سب سے بڑی پریشانی تب پیش آئی جب لائبریرین نے بتایا کہ لائبریری شام 5 بجے بند ہو جاتی ہے، لیکن وہ میرے لیے خاموشی سے رات کو چابی دے دے گا اور جب مجھے جانا ہو تو میں تالا کھول کر اندر لائبریری جا سکتا ہوں۔ ایک چابی اس لائبریرین کے پاس اور دوسری اس نے ریحان کو دے دی۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، گہرا جگری دوست۔ بس دوست دوست کے کام ہی آتے ہیں۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ میں یونیورسٹی سے گھر آ کر آرام سے لیٹا تھا۔ بس آج کچھ سر درد تھا، جسم تھکا تھکا سا۔ آج میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جیسے ہی شام کے 6 بجے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، ریحان کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ دیا کہ میں لائبریری جا رہا ہوں، دیکھو رات کو کب تک لوٹتا ہوں۔ وہ دوران موبائلز اتنے استعمال نہیں ہوتے تھے اور ہمیں دور دور تک نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ خوبصورت موبائل ہماری زندگی کا حصہ ہوں گے۔ بہرحال نوٹ بک میں نے سائڈ ٹیبل پر لکھ دی اور پھر گھر کو تالا مار کے لائبریری کی جانب بائک پر سوار چلا گیا۔ چند ہی فاصلے پر وہ لائبریری تھی۔ لائبریری ایک ٹوٹے پھوٹے پارک کے ساتھ بالکل کونے سے جڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی، نہ جانے سالوں سے بند۔ اچھا خاصا حصہ اس کا جلا ہوا بھی تھا۔ خاصی خستہ حال بلڈنگ تھی۔ لائبریری کا رنگ بھی جگہ جگہ سے جھڑ رہا تھا۔ لکڑی کا دروازہ تھا، مضبوط۔ میں نے تالا کھولا اور دروازے کی چرچراہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا۔ میں نے دروازے کے بائیں جانب اپنا ہاتھ چلایا، شاید کہ مجھے کوئی بٹن یا سوئچ نظر آ جائے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بلب آن ہو گیا۔ وہ بلب جو بیچ میں لٹک رہا تھا ایک بڑے سے ٹیبل کے اوپر۔ ایک ہال نما لائبریری
جس کی بینچز بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ کتابیں بہت صاف ستھرے انداز میں رکھی تھیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ لائبریرین بھی نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے جتنا دل کرے بیٹھوں اور پھر گھر کی جانب چلا جاؤں۔ دل ہی دل میں نے ریحان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ لائبریری سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، جیسے کہ مٹی کی بھینی بھینی مہک ہوتی ہے، جیسے کہ بارش کے بعد جو مہک ہماری ناک کو خوشگوار کر دیتی ہے اور لمبی لانگ بریتھنگ کے بعد ہمیں اس خوشگوار مٹی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی خوشبو یہاں سے آ رہی تھی جیسے کہ لائبریری میں سیلن ہو۔ میں نے اتنا خاص توجہ تو نہ دی تھی۔ سائیڈ میں ایک کولر بھی رکھا تھا جس کے اوپر مٹی کا گلاس تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس گلاس سے پانی پیا اور پھر واپس لائبریری کی کتابوں میں تاک جھانک کرنے لگا۔ مجھے جو نوٹس بنانے تھے اس کے حوالے سے مجھے رائٹر کی وہ بک نظر آ گئی اور میں نے وہ نکال لی۔ خاصی خستہ حال کتاب تھی۔ میں نے اس پر سے ڈسٹ الگ کی اور چیئر کھسکاتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر بک رکھی اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ کتابوں کے صفحے میں الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کسی نے لمبی گہری سانس لی ہو۔ میں نے ایک دم کتاب بند کی، گردن چاروں طرف گھمائی اور کرسی پیچھے کھسکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لائبریری کی 4 روز تھیں۔ میں نے چاروں روز کلیئر کی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ میں واپس آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی کھسکا کے واپس وہ کتاب کھول کر نوٹس تیار کرنے لگا۔ جب میں نے اپنی گردن اٹھائی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ خاصا لیٹ ہو گیا تھا، جسم تھکن سے چور تھا۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی اور واپس جہاں سے اٹھائی تھی وہیں رکھ دی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا لائبریری سے باہر کی جانب نکل گیا۔ خاصا اچھا وقت گزرا۔ ریحان واپسی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ خاصا پریشان تھا کیونکہ آج اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ موسم ابر آلود ہونے لگا۔ ذوالقرنین، کیسا رہا لائبریری میں تمہارا وقت؟ لائبریری خاصی پرانی ہے۔ ہاں، یہ لائبریری ہندوستان پاکستان کی ہجرت سے پہلے کی ہے۔ اچھا، تبھی اس کی کسی نے مرمت نہیں کرائی۔ بس آج کل کس کا رجحان رہ گیا ہے لائبریری کی طرف؟ جس کا دل چاہتا ہے کچھ اچھا لکھنے کو تو وہ لائبریری آ جاتا ہے، یا کچھ ٹوٹے پھوٹے شاعر لائبریری آ جاتے ہیں اپنی شاعری تیار کرنے کے لیے، یا کسی کو کچھ کالم نگاری کا شوق ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ذوالقرنین اپنے پیر سمیٹ کے بیٹھا اور ریحان سے بولا، ریحان، وہ لائبریری ایک دم اندھیری جگہ پر کیوں ہے؟ وہ پارک بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، بلڈنگ بھی خاصی ٹوٹی پھوٹی ہے، ایسا لگتا ہے کبھی وہاں کوئی حادثہ ہوا ہو اور وہ جل گئی ہو۔ ہاں، یہ بلڈنگ آج سے 15 سال پہلے جل گئی تھی اور پھر یہاں کے مالکان یہ بلڈنگ خالی کر کے چلے گئے۔ سنا تھا ان کی ایک بیٹی اس بلڈنگ میں جھلس گئی تھی، کوئی جائیداد کا تنازع تھا اور ان کے سگے چچا نے اس بلڈنگ میں آگ لگوا دی تھی۔ جانے نقصان کوئی نہیں ہوا، اس رات سب شادی میں گئے تھے سوائے اپنی معذور بیٹی کو چھوڑ کر، اور وہ معذور بیٹی اس بلڈنگ میں جا کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی امریکہ شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے یہ بلڈنگ نہ ہی تو بیچی ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کرائی ہے۔ یہ 15 سالوں سے ایسے ہی لوگوں کو منہ چڑھاتی ہے، لیکن وہاں کسی کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا۔ وہ گلی بھی خالی سنسان رہتی ہے اور وہ پارک بھی کوئی نہیں جاتا۔ آج جب میں گیا مجھے اتنا عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا ریحان وہاں پر۔ اچھا، تو پھر تم کیا ڈر گئے؟ اب نہیں جاؤ گے؟ ارے نہیں بھائی، اب ایگزام پر سر پر کھڑے ہیں، میں کتابیں خریدوں یا
گھر خرچہ بھیجوں. اصل میں نے جو رقم رکھی تھی وہ میں نے امی کو بھیج دی. تو میں ٹیوشن سے کما لیتا ہوں. امی بیمار ہیں، فصل ابھی تیاری پر ہے، گھر میں تھوڑا مسئلہ ہے. اچھا میں سمجھ سکتا ہوں. یہ تو گھر کے مسائل ہر انسان کے ساتھ جڑے ہیں. میں نے تمہارا کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا ہے. میں آ کر پکانے میں مصروف ہو گیا تھا. کیا بنایا ہے آج تم نے؟ کڑھی چاول. ارے واہ بھائی، میرے تو منہ میں پانی آ گیا. میں کڑھی چاول کھا کر لمبی طرح سو گیا تھا. صبح جب اٹھا تو یونیورسٹی نہ جا سکا. بارش نے جو آ گھیرا تھا. دوپہر تک بارش ہوتی رہی اور ہم گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے. ریحان بھی کام پر نہ گیا. بس شام کی چائے پی کر میں بھی لائبریری کی طرف نکل گیا. مجھے جب ریحان نے آواز دی، ذوالقرنین رکو، آج مت جاؤ. موسم ابھی خراب ہے، بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں. کون سا اتنی دور ہے لائبریری؟ چند قدم فاصلے پر ہی تو ہے، اور بائک پر ہی تو جا رہا ہوں. اگر بارش ہوئی تو فوراً سے گھر آ جاؤں گا. تجھے پتا چل جائے گا بارش ہوئی تو. ہاں، لکڑی کا دروازہ ہے نا موٹا، اندر نہ جانے آواز آئے نہ آئے، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً چیک کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، دھیان سے جانا. اور ہاں، رات کی طرح 10 بجے نہ آنا. بس 1 گھنٹہ بہت ہے. ارے یار، 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے؟ میں پڑھوں گا یا لکھوں گا؟ اصل میں اس نے مجھے گھر لانے کی کتابیں اجازت نہیں دی. وہ پھر صبح جو دوسرا لائبریرین آتا ہے، تھوڑا مسئلہ بن جائے گا. ہاں یہ تو ہے. خیر چلو، جو بھی ہے دیکھا جائے گا. موسم ایک دم صاف ستھرا تھا، بس ہوا چل رہی تھی. میں نے جب اس گلی میں انٹری لی، مجھے جھرجھوری سی چڑھی. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس معصوم لڑکی کا سوچنے لگا تھا. نہ جانے بیچاری کس بے بسی سے مری ہوگی. ستیاناش ہوئے سے لوگوں کا جو کسی کی جان لے لیتے ہیں. میں نے لائبریری کا دروازہ کھولا اور لائبریری کی تاریکی میں قدم رکھ دیا. ہاتھ بڑھا کر وہی بیچ میں لٹکا ہوا بڑے وارڈ کا بلب کھولا، جو پوری لائبریری میں الگ ایک ہی ناچ رہا تھا. پیلا بلب. کتنے کنجوس ہے نا لائبریرین. شاید، چلو بھائی، ان لوگوں کی مرضی. شاید تعلیم کا رجحان لائبریری سے ہٹتا جا رہا ہے. مجھے کیا، میں اپنے نوٹس کی تیاری کروں. کل کے ادھورے نوٹس میں مکمل کرنے لگ گیا تھا. اچانک دروازہ زور زور سے ہلنے لگا. میں کرسی کھسکا کر اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا. دھت تیری، میں تو دروازہ لاک کرنا ہی بھول گیا تھا. میں نے دروازہ ہاتھ بڑھا کر لاک کر دیا اور واپس ٹیبل کی جانب بڑھا اور چیئر کھسکا کر نوٹس تیار کرنے لگا. اچانک مجھے پھر گہری سانس کی آواز آئی، جیسے کسی نے تیسری رو سے گہری سانس لی ہو، اور ایسی سانس جس میں درد ہو، کرہانے کی آواز ہو. کون ہے یہاں؟ اگر کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسراہ کرم، میں صرف یہاں پڑھنے آتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لائبریرین، تم ہو کیا یہاں؟ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اس رو کے پیچھے جا کر جھانکنے لگا. میری آنکھیں گواہ ہیں، جب میں نے وہ سایہ چوتھی رو کے پیچھے جاتے دیکھا. دراز بال اور وہ بنا پیروں کے جا رہی تھی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرے ماتھے پہ پسینے کی ایک لکیر سی بہہ نکلی. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس رو کی جانب چل پڑا. کون ہو تم؟ کیا تم بھی یہاں پڑھنے آتی ہو؟ کوئی نہیں تھا. اب تو نوٹس تیار کرنا میرے لیے دوبھر تھا. میرا دل ایک انجانے سے خدشے میں گر گیا تھا. I think there is something wrong. Maybe کچھ پیرانارمل یا کوئی غیر مرئی مخلوق. ہم گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم
जन्नात जैसी मखलूक पर यकीन रखते हैं और हम ये भी जानते हैं कि शरीर जिन्नात, चुड़ैलें, अफरीत ऐसी भूतिया जगहों पर कब्जा कर लेती हैं। सॉरी, भूतिया में सिर्फ यूं कह रहा हूं, लाइब्रेरी थी ही भूतिया। मैं वापस कुर्सी खिसका कर बैठ गया। मैं अपना सर हाथ में दिए बैठा था, झुका हुआ, कि अचानक मुझे लगा किसी के ठंडे बर्फ हाथ मेरे पैरों से टकराए हैं। मैं एकदम पीछे गिरते गिरते बचा। कौन है यहाँ? मुझे पढ़ने दो। मैं तुम जैसी मखलूक से नहीं डरता, मैं जानता हूं और मेरा कामिल यकीन है कि जब हम तुम्हें नहीं सता रहे तो तुम भी हमें नहीं सता सकते। उसके बाद खामोशी थी। एकदम कोने से आती गहरी सांसें बहुत तेज चल रही थी कि अचानक साया आवाज़ें होने लगा। मैंने देखा इंतहाई खूबसूरत लड़की कोने में खड़ी है और उसके हाथ मेरी किताब की जानिब बढ़ रहे हैं। उसकी आंखों से अजीब से आंसू गिर रहे थे। मैं कुर्सी खिसकाकर आहिस्ता आहिस्ता दीवार से जा लगा। वो अचानक जंप करती हुई टेबल पर आ बैठी। उसका चेहरा खौफनाक होता जा रहा था। मेरे लिए भागने को जगह नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने जब अपनी भयानक आवाज से एक चीख मारी, मेरा सर घूम गया और मैं यहां वहां भागने लगा। नहीं, ये मेरा वहम है, नहीं, यह मेरा वहम है। ये कहकर मैंने दोबारा टेबल की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। टेबल अब खाली था, किताब बंद थी और वो बल्ब ब्लिंक कर रहा था। मेरे हाथ पैर मनो टनो वजनी हो गए थे। मैं एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था कि अचानक फिर से मुझे उसी तीसरी रो से गहरी सांसों की आवाजें आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाजें बिल्ली जैसी औराहट में बदल रही थीं। मैं अंदर ही अंदर पछता रहा था, काश मैं यहां ना आता। लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत मुश्किल से अपना अगला पैर उठाया और फिर दूसरा पैर उठाया। आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ फटी फटी आंखों से देखता हुआ लाइब्रेरी के दरवाजे तक जा पहुंचा कि एकदम वो लड़की मुझे वहां से नजर आई, चेयर पर बैठी हुई। उसने बहुत बुरी आवाज में मुझसे कहा, आइंदा यहां इस वक्त ना आना, ये टाइम मेरा है और इस वक्त मैं सुकून में किसी को नहीं मांगती। आज तो मैं तुम्हें छोड़े दे रही हूं, लेकिन आइंदा कभी रात के वक्त तुमने यहां का रुख किया, जिंदा नहीं जाओगे। जाओ, यहां से चले जाओ, चले जाओ। मैंने बहुत तेजी से दरवाजा खोला। न जाने कैसे घर पहुंचा। ये कैसा नाकाबिले फरामोश हादसा मेरे साथ हुआ, जिसकी गिरह में आज तक सुलझा नहीं पाया। कुछ तो था। कौन थी वो जिसका खूबसूरत चेहरा मैंने मकरू चेहरे में बदलता देखा? मैंने घर पहुंचकर रेहान को सारी बात बताई। रेहान काफी देर तक हंसता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगली रात मेरे साथ चलना। मैं उसे साफ मना कर चुका था। ना बाबा, उसने मुझसे साफ कहा है, रात का वक्त उसका है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिन के वक्त वहां जाकर अपने नोट्स मुकम्मल करूं और रात का भूत अपने सर से उतार दूं। 2-2.5 साल तक मैं उस लाइब्रेरी से वाबस्ता रहा, लेकिन कभी शाम 5 बजे के बाद मैं लाइब्रेरी में दाखिल ना हुआ। जब भी लाइब्रेरी में जाके बैठता, मुझे एहसास होता किसी की निगाहें
مجھے گھور رہی ہیں، لیکن میں نے رات کو جانے کی لائبریری کبھی ہمت نہیں کی۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں واپس لوٹ گیا تھا۔ میرے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کا سب سے بڑی بات اپنے لیے مخلص ہونا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے لیے مخلص ہو تو آپ دوسرے کا برا سوچ ہی نہیں سکتے۔